साथ ज्यादती ये हो रही है कि 122 रुपए की लिस्ट कमिश्नर साहब ने दी हुई है, और अभी जो ऐलानात हो रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने 125 रुपए 50 पैसे एक से मिलकर रेट मुकर्रर किया है, जो जाके 130 रुपए होलसेल में होगा। तो मुझे ये बताएं, वो लिस्ट तो आप जारी नहीं कर रहे हैं और 122 पे चालान कर रहे हैं, किस खुशी के लिए कर रहे हैं? क्या लोगों को हरासमेंट ही करना है आपने? मुझे बताएं कि उसका क्या कसूर है कि गंदम महंगी आ रही है, आटा फ्लोर मिल से महंगा आ रहा है, तो होलसेलर का क्या कसूर है कि रिटेलर का क्या कसूर है? ये तो बताएं। अगर मैं बोलता हूं, अभी यही बात करने जा रहा हूं आपको कि फ्लोर मिल को अब पता है कि जब ये इंपोर्ट की बातें हुई तो 10 रुपए कम हो गए फ्लोर मिल में। 120 रुपए की गंदम 110 पे पहुंची, 110 की गंदम आज भी है। 110 पे 10 प्लस करेंगे तो 120 रुपए की गंदम पड़ती है। तो उनको लाडला करार दे दिया गया है, उनको नफा भी दिया जा रहा है, वो जखीरा अंदोज भी हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, कोई चालान नहीं है, कोई सील नहीं है। वजह क्या है? चंद अशराफी के लिए मुल्क बनाए? ये हमारा सवाल है और यही जवाब हमको चाहिए। देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम मंगवार साहब दो जगह के वो हैं, सदर के और आराम बाग के। इनके पीछे मुख्तार कार काम करते हैं, तो मुख्तार कार आते हैं हर जगहों पे, चालान फाड़ देते हैं। चालान पूछते हैं कि भाई किस चीज का चालान कर रहे हैं, तो जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। 1 लाख का चालान जो 5 किलो का थैला 10 रुपए कमाता है, उस पर आप 2 लाख का चालान 1.5 लाख का चालान कर देंगे। ये कोई रहम है? उन फ्लोर मिलों को 10-10 बना के बैठे हैं, एक फ्लोर मिल पे अरबों रुपए की ट्रांजिट करते हैं। उनके लिए अलग कानून है और यहाँ के लिए अलग कानून है। खुदा का खौफ खाएं, जब तक गरीब और मिडिल आदमी का ख्याल नहीं किया जाएगा, इसी तरह हम दुकानदार भी जलील होते रहेंगे। और जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेट का एक इतना बड़ा डिफरेंट है कि जो कंप्लेन लेके जाता है, उनकी कंप्लेन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो यही कहना चाहते हैं, ये गैप को दूर किया जाए। हम ये बात करना भी चाह रहे हैं दूसरी, के थाने में एक साहब को लॉकअप करने की क्या हाजिम मंगवार का नाम लिया गया, वो कहता है मैंने नहीं किया है, तो उसका माते जो है उसका जवाबदार तो असिस्टेंट कमिश्नर ही है ना, वो हाजिम मंगवार है। तो मुझे बताएं कि लॉकअप में ताजिरों को डालेंगे आप ताजिरों को लॉकअप करेंगे? क्या वो हीरोइन बेच रहा है, चरस बेच रहा है? क्या वजह है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर चालान हो गए, उसकी सील हो गई दुकान, तो कोई सवाल करे कि भाई आप किस चीज का चालान कर रहे हैं? वो सवाल भी नहीं है। भाई कोई पर्ची दे दें, आप कोई माल लेंगे तो उसकी पर्ची होगी ना कि हम ये पर्ची दे रहे हैं। कोई माल खरीदेंगे तो पर्ची लेंगे ना, हमें वो पर्ची देने को तैयार नहीं है। इजी पैसे का नंबर या गवर्नमेंट का नंबर है, तो मुझे बताएं किस मद में चालान हो रहा है? ये तो कोई बताना गवारा करे ना, कोई बताना गवारा करे। मैं खुदा का खौफ खाएं, इस तरह के लम्हात आने वाले हैं। मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से भी दरखास्त करूंगा कि हमारा पुरसाने हाल है ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि कराची को भी हैंड ओवर कर दिया जाए फील्ड मार्शल के। यहाँ की जो जरूरियात हैं, जिंदगी है, सब मफलूज है। खुदारा खौफ खुदा खाएं। वजीर आजम भी नोटिस लें, चीफ मिनिस्टर भी लें, चीफ सेक्रेटरी भी लें और कमिश्नर साहब भी नोटिस लें। देखें, अन्ना का मसला ना बनाएं। ताजिरों को कोई शौक नहीं होता कि एक दिन हम कारोबार खराब करें, इसको शौक होता है, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। ये खुदा सोचें। आप बात करें इस बात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे रहू भाई के साथ यहाँ इज़हार यकजहती, यहाँ के ताजिरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम आए हैं। मकसद ये है कि ताजिरों को जो है इज्जत जो देनी चाहिए, अब उनको जो इज्जत नहीं दी जा रही, बल्कि उनको जो है लॉकअप में बंद किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं भी जो है मुअज़्ज़म माशरे में ताजिरों जो है, ताजिरों जो है वो अपना सर का ताज होती है हुकूमत के, वो टैक्स देती है, वो रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके जरिए जो है आप लोगों को जो है तनख्वाहें मिलती हैं। और यहाँ ताजिरों को जो है वो भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं, उनकी दुकानें सील की जा रही हैं और उनको लॉकअप किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है। इस पे जो है जो मुतल्लका इदारे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।
جو ہمارے ان کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ کسی کو بھی چاہو کہ دکانیں سیل کرو، اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے لاک اپ کرو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اگر اس نے غلطی کی ہے کوئی تو اس کا جو نارمل جو ہے جرمانہ وہ دیا جائے، اس کا جو ہے وہ ایک قانونی چالان دیا جائے تاکہ وہ اس کو جو ہے وہ اپنے بینک میں جمع کرے اور سرکار کے خزانے میں جائے، وہ نہ کہ کسی کے جیب میں جا رہا ہے وہ۔ ہم سر بھرپور جو ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی تاجر کے ساتھ ناروا سلوک ہوا، ان کے ساتھ بے عزتی ہوئی، ان کو اس طرح سے جو ہے ان کا رویہ رکھا گیا، تو ہم پورے کراچی میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہمیں مقصد یہ ہے کہ ہمیں تاجروں کی عزت کرنی ہے، ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ادارے ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو اس کے خلاف جو ہے تمام تاجر متحد ہوں گے اور اس کے بعد جو بھی لائے عمل ہے وہ بنائیں گے۔ فوراً جو ہے کمشنر صاحب یا سی ایم صاحب یا جو بھی ادارے ان کے جو بڑے ہیں وہ فوراً ایکشن لیں۔ آج ہڑتال ہے، آج مارکیٹ ہڑتال ہوئی بھی ہے، غذائی اجناس کی پوری مارکیٹ بند ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے؟ کیوں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف فوراً انکوائری کی جائے، جو لوگ بھی ان میں ملوث ہیں ان کو برطرف کیا جائے، ان کو جو ہے فوراً جو ہے ان پہ ایکشن لیا جائے تاکہ کسی اور تاجر کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا جائے یا نہ ان کے خلاف یہ کارروائی ہو۔ تو تمام افراد جتنے بھی ہیں، تمام ہم جو ہے ان پہ جو ہے مشکور ہے آپ میڈیا والوں کا کہ ہماری آواز پہنچائیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے اس پہ۔ ابھی ظفر احمد فاروقی صاحب ہیں، یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، کراچی ہول سیل کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی۔ عدنان بھائی پیچھے بٹھائیں یہاں لوگوں کو یار۔ جی، میری اعلیٰ کام سے بس گزارش یہ ہے کہ یہ کراچی کی جو ہے جوڑیا بازار مارکیٹ ہے، ایشیا کی کافی سب بڑی مارکیٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور لاکھوں لوگوں کا اس کے ساتھ کاروبار منسلک ہے۔ تو دیکھیں، کاروبار کے کسی بھی ملک کے اندر جو تاجر ہوتے ہیں وہ بیک بون کا جو ہے نا وہ درجہ رکھتے ہیں اور ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، اور ہر جگہ پہ کیونکہ وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار ادا کر رہے ہیں اور جو اکانومی ہے اس کو کافی زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو میری اعلیٰ کام سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو ناروا سلوک ہے اس کے خلاف فوری فور ایکشن لیا جائے اور تاجروں کو بہت عزت دینی چاہیے۔ تاجر جو ہے بالکل ریڑھ کی ہڈی ہیں ہماری اکانومی کے اندر، اور یہ جو چالان ہے یہ بالکل سراسر ناجائز ہیں۔ اور جی چالان دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو فلور ملز ہیں ایسوسیشن ہے، ان کی بھی اپنی ایک ایسوسیشن ہے، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ایک بتائے کہ ہر سٹیج کے اوپر گندم کا کیا ریٹ ہونا چاہیے، آٹے کا کیا ریٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا نفع جو ہے بہت کیلکولیٹڈ ہے، ہم بہت ایزی ہے، میکینزم بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب ہمارے سسٹم میں فلاز ہوں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گندم کا کیا ریٹ رکھنا ہے، اس کا کنٹرول ریٹ کیا ہے، اس کا گورنمنٹ کے سٹیج کے اوپر جو ملر ہے وہ کیا ریٹ میں بائنگ کر رہا ہے، ہر چیز اوپن کر دی گئی ہے۔ تو اوپن کر دی گئی ہے تو پھر ہم لوگوں کو ریسٹرکٹ کیوں کرا جاتا ہے؟ آپ اگر یہاں پہ ریسٹرکشن کرنی ہے تو اس فرسٹ سٹیج کے اوپر جا کے ریسٹرکٹ کریں، جو گندم کا ریٹ ہے اس کو جا کے ریسٹرکٹ کریں اور بتائیں کہ جی یہ فلور ملر مالکان اس ریٹ کے اندر گندم پرچیز کر رہے ہیں، ان کی یہ کاسٹ ہے، ان کی یہ پرائس ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نامنل سا پروفٹ لگا کے بتا دیا جائے کہ بھئی ہول سیلر جو ہے اس ریٹ کے اندر جو ہے نا وہ بیچ سکتا ہے۔ اس کی اگر وائلیشن ہو تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ اس کی وائلیشن کے اوپر ہم لوگ سخت سٹیپ لیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگوں کا یہاں پہ تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، یہاں پہ تو نفع ہی لوگوں کا 150 روپے بوری پہ، 1 روپے 2 روپے کلو پہ کام کرتے ہیں۔ اب 1 روپے 2 روپے کلو پہ بیچارے کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں، مزدور ہیں، ہاتھ گاڑی والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، منشی ہیں، سب ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کا 1-1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا چالان کرنا بہت ناجائز ہے۔ اتنی انکم نہیں ہے جتنا ان کا چالان ہے، پھر چالان کرنے کے بعد ان کو ہریس کیا جاتا ہے، لاک اپ میں بند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بدتمیزی کری جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر فور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکشن لیں اور ایک میکینزم بنائیں کہ جو ہے نا گندم کا جو ریٹ ہے اس کو آپ کنٹرول کریں پہلے، اس کے بعد جو ریٹ ہے اس کو کنٹرول کریں۔ جیسے سعودی عرب کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ساری گندم لے کے اپنے ہی ریٹ نکالتی ہے، کیونکہ گندم جو ہے روٹی جو ہے سب سے بیسک نیسیسٹی ہے کسی بھی گھر کی۔
تو اس کے لیے پراپر جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا ایک میکینزم بنائے اور کنٹرول پرائس کے ساتھ پراپر کنٹرول چینلائز طریقے سے کام کیا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ نے فلور مالکان کو کھلا چھوڑ دیا، وہ کوئی بھی ریٹ کے اندر مال سیل کریں، پرچیز کریں، اور دکانداروں کو ریسٹرکٹ کر دیں کہ آپ نہیں جی آپ نے یہی ریٹ بیچنا ہے۔ جب اس کی کاسٹ ہی نہیں ہے تو وہ کاسٹ سے لاس میں کیوں بیچے گا؟ وہ بریک ایون پہ بیچ لے گا، زیادہ سے زیادہ لاس کیوں کرے گا؟ کوئی گھر سے لاس کرنے کے لیے تو نکلتا نہیں ہے، ظاہر اپنے بچوں کی روزی کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔